الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب کائنات کی قدرتوں میں، اس کی نعمتوں میں، اس کی آیاتوں میں غور و فکر کرنے کے واسطے کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی کوشش، کوئی جدوجہد نہیں لگتی۔ ہم کو کوئی پتھر پھوڑنے کے واسطے نہیں جانا پڑتا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم چاہے جسی بھی حال میں رہے، چاہے کھڑے ہو، چاہے لیٹے ہو، چاہے بیٹھے ہو، کسی بھی حال میں ہم غور و فکر کریں۔ یقین کیجئے غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ غور کیجئے اس بات میں، کیا ہم ہمارے گھروں میں ایسی چیز رکھنا پسند کریں گے جو بے مقصد ہے، جو کسی کام کی نہیں ہے؟ کیا ہم سب سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے غور کیجئے اس بات میں کہ کیا ہم لوگ ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں رکھنا پسند کریں گے جو کسی کام کی نہیں ہے، بے مقصد ہے؟ تو سوچ کے دیکھو، اللہ رب العزت نے ہم کو بغیر کام کے، بغیر مقصد کی دنیا میں رکھے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اس کے ماننے والوں کو بھی بغیر مقصد کے رکھے لائے، اور اس کے نہیں ماننے والوں کو بھی بغیر مقصد کے رکھے لائے، بغیر کسی کام کے رکھے لائے دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات۔ غور کرنے پہ سمجھ میں آئے گا ہر چیز کو دیکھ کے کہ ہم نے مقصد والی ہی چیز ہمارے گھروں میں رکھ لی۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو دیکھنے کے واسطے آنکھیں دی، سننے کے واسطے کان دیے، بولنے کے کھانے کے واسطے زبان اور ہونٹ دیے، داد دیے، ہم کو ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے سمجھنے کے واسطے دل دماغ دیے۔ اچھی طرح سے سمجھے، اور کام کچھ بھی نہیں دیا، مقصد کچھ بھی نہیں دیا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے، لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ خود تم کو تمہاری ہی بھلائی کے واسطے نہیں پیدا کیے لے کہ اپنا اپنا سوچو۔ تم صرف تمہاری فیملی کے واسطے، خود کا سوچنے کے واسطے نہیں بنے۔ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر ہم اس بات میں غور کریں گے نا، انشاءاللہ اسلام کی اسٹارٹ خود غرضی ختم کرنے سے ہوئی۔ خود غرضی کو ختم کرنے سے اسٹارٹ ہوئے اسلام شروع ہوئے کہ سب سے پہلے اپنا خود کا سوچنا بند کرو۔ سوچ کے دیکھو، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خود کا سوچنا سکھائے ہوتے اور خود کا دیکھنا سکھائے ہوتے تو دعوت کی تو نوبت ہی نہیں ہوتی۔ تم تو صرف تمہاری فیملی کے واسطے بنے لے، خود کا سوچنے کے واسطے بنے لے۔ دعوت کی ابتدا ہی دوسروں سے ہوتی۔ غور کر کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کو جمع کرے، اکٹھا کرے۔ کیا خود کا سوچنے والوں کو دوسروں کا کام دیتا اللہ تعالیٰ؟ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم ہماری خود غرضی بن گئی۔ یہ بات ہم کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتی۔ یہ کام ہم ہماری ذمہ داری میں لیتے ہی نہیں۔ دعوت والی کام کو ہم ہماری ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ ہم کو تو ایسا لگتا صرف ہم ہماری فیملی کے واسطے، ہم ہمارے واسطے بنے لے، خود کے واسطے بنے لے۔ غور کر کے دیکھو، اے اللہ ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی بات میں ہم کو غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
मकसद में गौर करो कि खाना तो जानवर भी खाता, पानी तो जानवर भी पीता, सोता तो वो भी। हमारे अंदर खास क्या है? हमको कुछ काम है कि हम बिगैर काम के? बहुत बड़ा काम है। ये जिम्मेदारी दे के भेजी। और फरमाता अल्लाह ताला कुरान में, हम ही ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। अल्लाह माफ़ करे, फ़िलहाल के हालात ये है अभी के कि कौन किससे बदतर अमल करके आता है। मुकाबला चालू है। आज से पहले नहीं भी गौर करोगे ना तो अभी गौर करो कि मुकाबला चालू है बुराई का। मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि हमारे अमल ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कि हमारे हाथ में खंजर है और उसका एक एक वार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर, और अपने आप को क्या बताते? उम्मती। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन।